أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. سورۃ بقرہ آیت نمبر 78. آج کا یہ درس جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے، اس کا موضوع اور غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے معانی کو سمجھنا، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے زیادہ اور بڑا فرض ہے. چونکہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب قرآن کریم جس چیز کے لیے وسیلہ اور جس چیز کے لیے سبب اور ذریعہ ہے، وہ مقصد بہت عظیم ہے. مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تک پہنچنا. اللہ کو راضی کرنا اور ان تک پہنچنا جتنا عظیم ہے، یہ مقصد جتنا بڑا ہے، اس مقصد کے لیے ذریعہ اور وسیلہ قرآن کریم ہے. اور یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے تو اس کا وسیلہ اور سبب اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. جب اللہ تک پہنچنا قرآن کریم کے معنی اور تفسیر کے علاوہ ممکن نہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کا معنی اور تفسیر بہت عظیم ہے، بہت بڑا فرض ہے. قرآن کریم کے بغیر اگر ہم قرآن کو ایک طرف کر لیں، جب قرآن نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، جب قرآن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جب قرآن نہیں ہے تو عقیدہ ہی نہیں. اگر قرآن نہیں تو اللہ اور رسول اور یہ پوری جتنی بڑی عمارت دین اسلام کی قائم ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. سائنسی کوئی ایسی تحقیق نہیں جس سے آپ خودبین لگا کر اللہ کو ڈھونڈ لیں، رسول اور اس کے طریقوں کو ڈھونڈ لیں، یہ ناممکن ہے. اسلام اور ایمان عبارت ہے قرآن سے. قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے بولنے کا اور آج کے اس موضوع سے غرض یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا گاؤں علاقے والوں کے حقوق اس پر فرض ہو گئے. معلوم ہوا کہ اس شخص پر اتنے لاکھ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا گاؤں والوں کا اس کے اوپر اتنے لاکھ کا قرضہ ہے، لوگوں کے حقوق ہیں. اب اگر یہ شخص زکوٰۃ سے آنکھ چرانے کے لیے، لوگوں کو حقوق ادا نہ کرنے کے لیے، زکوٰۃ سے آنکھ چرانے کے لیے، لوگوں کو حقوق ادا نہ کرنے کی غرض سے اگر یہ شخص جہاز کی ٹکٹ خرید کر حج جاتا ہے
تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس آدمی کو حج میں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. ذرا زور سے بولیے، کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. کیوں؟ حج تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک اور فرض سے آنکھ چرا کر حج کے ذریعے تم دوسرے حقوق، دوسرے لوگوں کے حقوقوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، تو یہ حج نہیں ہے، یہ دوسری فرائض سے آنکھ چرانے کے لیے ایک کھیل کھیل رہے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بولے اور یہ سمجھ لے، یہ کہہ دے کہ بھئی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں ثواب تو ہے اور تھا، بشرطے کہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد اگر پڑھنا ہوتا. لیکن آج کے لوگ تو قرآن کو لفظی پڑھنا، معنوی پڑھنے سے آنکھ چرانے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ لوگ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا فرض ہی نہیں سمجھتے. جب قرآن کا معنی اور تفسیر پڑھنا اور سیکھنا فرض ہے، اور ایمان جتنا بڑا فرض ہے، نماز اور روزہ زکوٰۃ سے بھی عظیم فرض ہے، تو پھر آپ کو یہ فرض سمجھنا چاہیے اور اس فرض کو حاصل کرنا چاہیے اور اس فرض پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس فرض سے آنکھ چرا کر صرف لفظی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں تو اس میں تمہیں ثواب نہیں، گناہ ملے گا. اس لیے کہ فرض چھوڑنے پر ثواب نہیں ملا کرتا، فرض پر عمل کرنے پر ثواب ملا کرتا ہے. تم تو فرض چھوڑ رہے ہو جو کہ معنی اور تفسیر ہے. ایک اور مثال بھی سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، موٹا کٹا جوان ہے. وہ نماز کے اندر دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تنور میں گر رہا ہے، یا ایک بوڑھا انسان جس کی آنکھیں بینائی خراب ہو گئی ہے، وہ بوڑھا کسی دیوار سے گر رہا ہے، یا کسی مسلمان عورت پر کسی ظالم نے ہاتھ ڈال کر کے اس کی عصمت دری کر رہا ہے. اور یہ نماز پر کھڑا شخص اس بچے کو تنور سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، اس بوڑھے کو دیوار سے گرنے کے سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس عورت کی عصمت دری سے وہ بچا سکتا ہے. پھر بھی یہ شخص اپنی نماز جاری رکھتے ہوئے وہ اس بچے کو نہیں بچا رہا، بوڑھے کو نہیں بچا رہا، اس عورت کو نہیں بچا رہا. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کو اس نماز پڑھنے میں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. اس لیے کہ یہ ایک فرض پڑھنے کے لیے اس سے اونچی فرائض کو چھوڑ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ چھوٹے فرائض بڑے فرائضوں کے لیے چھوڑا کرتا تھا، بڑے فرائض کو چھوٹے کے لیے نہیں چھوڑا کرتا. جس طرح کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں قضا کی. کس لیے؟ اس لیے کہ اسلام مٹ رہا تھا. اگر رسول اللہ نماز پڑھتے تو اسلام کے مٹنے کا خطرہ تھا. اسلام نماز سے بہت بڑا فرض تھا، لہذا بڑے فرض کے لیے چھوٹے فرض کو قربان کر دیا. ہم چھوٹے فرض کے لیے بڑے فرض کو قربان کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 78 اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. الا امانیہ، مگر صرف اور صرف گمان چلانے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اٹکل ہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جھوٹے آرزوؤں پر. ذرا تفسیر کی طرف آئیے. امی کا لفظ جب کسی عام آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی مذمت ہوتی ہے،
لیکن جب رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत में आता है लफ्ज तो उसके लिए ये मदह और सिफत है, लेकिन आम लोगों के लिए मजम्मत है। अब इसमें ला यालमूनल किताब, ये सिफत मूज़िहा है उम्मीयून के लिए, यानी वो उम्मी लोग कैसे हैं? ला यालमूनल किताब, यानी अल्लाह उनकी तशरीह कर रहे हैं कि उम्मी वो है जो किताब को नहीं समझते, किताब के माना और तफसीर को नहीं समझ रहे, तो वो उम्मी लोग हैं। अल किताब जिनसे किताब मुराद है, जिससे तौरात भी उसमें दाखिल है। अल किताब अल्फाज और मानी दोनों से मुरक्कब है। किताब सिर्फ मानी का नाम नहीं होता, न किताब सिर्फ अल्फाज का नाम होता है, जिस तरह कि कुरान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है। आसमान की तरफ से अल्फाज भी उतरे हैं, माना भी उतरा है। अब तुम अल्फाज पढ़ते हो और माने को सिरे से फर्ज ही नहीं समझते हो, तो इसमें सवाब नहीं, गुनाह तुम्हें मिलेगा। लिहाजा किताब अल्फाज और मानी दोनों को कहते हैं। अब इस आयत करीमा में लफ्ज है अमानी। वमिनहुम उम्मीयूना, इनमें से कुछ उम्मी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ला यालमूनल किताबा, जो किताब को नहीं पढ़ सकते, किताब के इल्म को नहीं जानते। इल्ला अमानी, मगर सिर्फ और सिर्फ अमानी। इसमें दो कौल हैं। एक अमानी उम्नियतुन की जमा है, हर वो चीज जिसका नफ्स आरजू करता है मगर उसकी हकीकत नहीं होती, झूठी बात, इसको कहते हैं अमानी। मसलन यहूद और नस्वारा कहा करते थे हम जन्नत में जाएंगे, हमें जहन्नम नहीं मिलेगा मगर चंद दिनों के लिए। ये उनकी झूठी आरज़ुएं थी। इस उम्मत की क्या है? अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग है, अल्लाह हमें बख्श देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत गैरती है, वो गैरतियों का साथ देता है। ये अब इसकी आरजू है, इसका गुमान है। नहीं, अल्लाह गैरती भी है, गफूर रहीम भी है, मगर उसके लिए एक कायदा और कानून है कि वो उन कवायद और कानून से आदमी को बख्शता है और आदमी को जहन्नम में डालता है। उन्होंने तो तुम्हारे ऊपर कुरान करीम के समझने की जिम्मेदारी भी आयद तो की है ना, उसको तो समझ लो। लिहाजा एक है अमानी, झूठे आरज़ुएं, दूसरा कौल है अमानी जमा उम्निया, लेकिन ये लिया गया है तमन्ना से। इसका माना होगा करा और तला, इन इल्ला अमानी, मगर सिर्फ अल्फाज की तिलावत करते हैं। ये माना राजिह है, चूंकि कुरान करीम में इस माने पे आया भी है ये लफ्ज। सूरह हज आयत नंबर 52, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियतिही। अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, ए पैगंबर तुझसे पहले हमने किसी रसूल और नबी को, मिर रसूलिन वला नबिय्यिन, कोई ऐसा रसूल और नबी हमने नहीं भेजा, इल्ला, मगर इज़ा तमन्ना, जब वो तिलावत अल्फाज करता था, अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियतिही, उसकी तिलावत में शैतान दखल अंदाजी करता था। तो कुरान कहता है कि अमानी का माना है अल्फाज को पढ़ना। साहिब लुबाब इस कौल को तरजीह भी देते हैं और फरमाते हैं कि ये अक्सर अहले इल्म का कौल है कि अमानी से मुराद सिर्फ अल्फाज की तिलावत है। इसके अलावा इस आयत करीमा के अंदर इशारा है इस बात की तरफ, चूंकि जरा अल्फाज के तर्जुमा को फिर देख लो। वमिनहुम उम्मीयूना, और बाज़ इनमें से उम्मी लोग हैं, ला यालमूनल किताबा, जो किताब की तफसीर को नहीं जानते, किताब को नहीं पढ़ सकते, इल्ला अमानिया, मगर सिर्फ अल्फाज की तिलावत करते हैं। व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये असल में एक सवाल का जवाब है। ए अल्लाह, जब एक कौम ऐसी है जो कुरान को नहीं जानते, जो तफसीर को नहीं जानते, तो फिर उनका अकीदा क्या होगा?
ان کا عمل کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اٹکل پر چلتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بخشیں گے، انشاءاللہ ایسا ہوگا. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. نماز بھی مت پڑھو، روزہ بھی مت رکھو، ایمان بھی مت بناؤ، اسلام بھی چھوڑ دو، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جھوٹی آرزوئی ہے. تو اس سے اشارہ نکلتا ہے ان لوگوں کی طرف جو قرآن کریم پڑھتے ہیں مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں سمجھتے. تو اس آیت نے ایسے لوگوں کو امی کہا. یعنی جو شخص قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو نہیں جانتا، خواہ کتنا بڑا حافظ قاری کیوں نہ ہو، وہ ہے کیا؟ امی ہے. امی ان پڑھ ہے. قرآن نے اس کو ان پڑھ کہا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا عقیدہ اور عمل صرف گمان پر مبنی ہے. امام طرطوشی رحمہ اللہ الحوادث والبدع صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں كانوا يقرؤون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله فيها من الحكم والعبر الا امانی ای التلاوت. امام طرطوشی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا، یعنی پہلے جو یہود اور نصارہ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب کو تو پڑھتے تھے لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے کون سے احکام اور عبرتیں بیان کی ہیں. بس الفاظ کا رٹ لگاتے تھے. الا امانیہ، مگر صرف تلاوت الفاظ پر ڈٹے ہوئے تھے. تو اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ صرف اور صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھتے ہیں اور معانی کو چھوڑتے ہیں تو وہ لوگ اٹکل چلانے والے ہیں، اور وہ لوگ امی ہیں. امیون لا یعلمون الکتاب، عالم نہیں بن سکتا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 68 یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. سورۃ مائدہ 68. اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، عام ہے یہاں، اس سے مراد تمام مسلمان ہیں، الفاظ کے اعتبار سے سب کے لیے عام ہے. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تم کسی بھی بات پر نہیں ہو، دین میں سے تم کسی دین پر نہیں ہو. لستم علی شیء، تم کسی بھی دین پر نہیں ہو. حتی، اس وقت تک، تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم عمل کر لو تورات پر، والانجیل، اور انجیل پر، وما انزل الیکم، اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن. من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے. جو کتاب تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جب تک تم لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس وقت تک تم کسی بھی دین پر. اور عمل کب ہوتا ہے؟ سمجھنے کے بعد. عمل کب ہوتا ہے؟ علم کے بعد. جس چیز کی تمہیں خبر نہ ہو تو خاک عمل کر لو گے. عمل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. عمل کے لیے بغیر علم کی کوئی عمل. اب تم لوگ جو نماز پڑھتے ہو، اس نماز کا تمہیں علم دیا گیا ہے نا. ماں باپ نے پہلے سے بتایا ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس میں شروع میں یہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر یہ پڑھنا پڑتا ہے، رکوع میں سبحان رب العظیم، سجدے میں سبحان رب الاعلی. اگر یہ علم تمہارے پاس نہ ہوتا تو تم نماز پڑھ سکتے تھے؟ لیکن قرآن میں صرف نماز کی بات تو نہیں ہے نا، اس میں تو ہزاروں باتیں ہیں جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ علمی، اخلاقی، ہر اعتبار سے گرا ہوا معاشرہ تھا. شرابیں پیتے تھے، لڑکیاں نچواتے تھے، زنائیں ہوتی تھیں، قتل و غارت گری ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. اور وہ لوگ یہود اور نصارہ سے خائف اور ڈرنے والے بھی تھے. قیصر اور کسریٰ کی بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں، عرب ان کے زیر نگین تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنم لیا، اللہ جل جلالہ نے ان کو قرآن دے کر بھیجا.
اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ کی. کس چیز کی تبلیغ کی؟ بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر ان لوگوں کو اس چیز کی تبلیغ اور دعوت کرو جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ بزرگوں کی باتیں سنانا شروع کرو، فضائل اعمال شروع کرو. نہیں، قرآن جو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو. تو وہ معاشرہ جو یہود و نصارہ کے زیر نگین تھا، ڈرنے والے تھے، زناکار تھے، شراب خور تھے، قسم قسم کے خطائیں اور غلطیاں ان میں تھی، دشمنیاں تھی. جب قرآن کریم کی دعوت عام ہو گئی، ایمان سے کہیے وہ لوگ کتنے بلندی پر پہنچ گئے. یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، قیصر و کسریٰ کو ریزہ کر کے رکھ دیا. تمام یہود و نصارہ، تمام دنیا کے لوگ، مشرکین، بت پرست، آتش پرست، مجوسی وغیرہ، سب کے سب مسلمانوں سے 1 مہینے کے مسافت پر ڈرتے تھے. تو یہود و نصارہ نے سوچ لیا کہ یہ کس منتر نے ان لوگوں کو اتنا اچھالا اور اتنا اونچا کر دیا. وہ بھانپ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو اور منتر نہیں، ان لوگوں کو جو اتنے اونچے مقامات تک لے گیا یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے جس نے ان خانہ بدوشوں کو بادشاہ وقت بنا دیا. وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کو اونچا لے جاتا ہے اور یہی قرآن بعض لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں جو نہ ماننے والے ہوتے. ذرا اس آیت میں بھی دیکھیے، پہلے اس بات کی طرف کہ یہود و نصارہ نے جب سوچا کہ ان خانہ بدوشوں کو اتنی اونچائی تک کون لے گیا تو سمجھ گئے کہ قرآن کا کرشمہ ہے. تو ان لوگوں نے دیگر علوم مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی. ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں یونانی علوم، فلسفہ، منطق، ریاضی اور فلانا ان چیزوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش شروع کی اور مسلمانوں کو اپنی عیاری اور اپنے فریبوں اور دھوکوں کے ذریعے اتنا دھوکہ دیا، اتنا ورغلایا کہ مسلمان دیگر علوم کو قرآن کے مقابلے میں اونچا سمجھنے لگے. آج مسلمان وہ قوم ہے یہود و نصارہ کو کے گمراہ کرنے کے بعد، یہود و نصارہ کے ورغلانے کے بعد، جب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا. عوام تو عوام، علماء بھی قرآن سمجھنے میں بہت کمزور ہیں، وہ بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. ذرا ان مدارس کی طرف تو دیکھیے جن مدارس کو لوگ چندے قرآن کے لیے دیا کرتے ہیں. مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے مدرسہ بنایا ہوا ہے، دین کی بقا کے لیے یہ جامعات تمہارے چندوں کے منتظر ہیں. تو لوگ اپنی جیبوں سے، اپنے پسینے اور خون کی کمائی سے پیسے دے دے کر علماء کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. علماء کے مدارس عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں، علماء کے چولہے عوام کے پیسوں سے جلتے ہیں، علماء کو کاریں عوام کے پیسوں سے ملتی ہیں، عوام علماء کی کاروں میں تیل اور ڈیزل عوام کے پیسوں سے بھرتے ہیں. مگر دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ اس مدرسے میں جاؤ جو مدرسہ قرآن کریم کے نام پہ بنا ہوا ہے، اس میں پوچھ لو بھئی کتنے کلاسیں ہیں. اگر متوسطہ 7 ہے تو 10 سال 10 کلاسیں ہیں.
تخصص ہے تو 11 کلاسیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اب پوچھ لو کہ بھائی ان کلاسوں میں قرآن کریم کی کلاس کون سی ہے؟ نہیں جی، قرآن کریم تو مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، بس وہ ایسی کتاب ہے مسجد ہی میں ناظراتن پڑھائی جاتی ہے. اچھا، اس کلاس میں جی صرف نہ ہوا، اس کلاس میں فلانا چیز، اس کلاس میں فلانا چیز. جی یہ بڑا محل، یہ شاندار کمرہ، یہ بڑا ہال کس چیز کے لیے؟ جی یہ دارالحدیث شریف ہے. کیا ہے؟ دارالحدیث شریف ہے. اچھا، دارالقرآن شریف نہیں ہے؟ نہیں جی، دارالقرآن شریف نہیں ہے. اچھا بھئی حدیث شریف کے لیے کتنے سال مختص کیے گئے ہیں؟ جی 2 سال موقوف علیہ اور دورہ حدیث. اچھا جی، اتنا عالیشان محل بھی دارالحدیث شریف اور 2 سال بھی حدیث شریف کے لیے. قرآن کے لیے دارالقرآن نہیں جی، مدرسے میں اس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، بس 10 پارے ترجمہ لفظی ثالثہ میں پڑھایا جاتا ہے، 10 پارے رابعہ میں اور 10 پارے خامسہ میں، جن کے اندر دیگر اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ ترجمہ کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی لفظی ترجمہ. اچھا، یہ مدرسے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جی شیخ الحدیث صاحب. اچھا، شیخ القرآن صاحب نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو پنچپیریوں کی باتیں ہیں جی. وہ مدرسہ جو عوام کے پیسوں سے چلتا ہے، وہ مدرسہ جو قرآن کے نام پہ بنا ہوا ہے، وہ عالم جو قرآن کے نام پہ پیسے جمع کر کے کاروں میں گھوم رہا ہے، اس کے مدرسے کے اندر کئی سال دیگر فنون پہ لگتے ہیں. قرآن کریم کا کوئی دورہ نہیں، دورہ حدیث شریف ہے، دورہ قرآن شریف نہیں. دارالحدیث شریف ہے، دارالقرآن شریف نہیں. شیخ الحدیث صاحب ہے، شیخ القرآن صاحب نہیں. یہ یہود و نصارہ کی کامیابی ہے، ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہے. قرآن کریم کو ہم نے پس پس ڈال دیا. بہرحال تو یہود و نصارہ نے کوشش کی کہ مسلمان اس کتاب سے ذرا دور رہیں، پھر ان کے ساتھ دیکھیں گے. اور ہم جب قرآن کریم سے دور ہو گئے اور بنو عباس سے لے کر آج تک، تو ہمارا کیا حشر ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہر دور میں ہمارا کیا حشر ہوا، اب ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں نہ عراق میں محفوظ ہیں، نہ افغانستان میں محفوظ ہیں. پاکستان سے اٹھا کر عافیہ صدیقیہ کو امریکہ کے اندر کتنے زناؤں کا شکار ہو گئی، ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. یہ صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن چھوڑا. وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ذرا زور سے بولیے، تارک قرآن. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ اے کتاب والو، تم کسی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم اس کتاب پر عمل نہ کر لو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. آگے دیکھو، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس قرآن جو تمہاری طرف نازل ہو گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ قرآن گمراہی میں دھکیل دیتا ہے، ان کی گمراہیاں بڑھ جاتی ہیں. وَكُفْرًا، وہ کفر کے اندر مزید مست ہو جاتے ہیں. یعنی یہ قرآن ان کی طغیان میں، سرکشی میں اور ان کے کفر میں اضافہ کرتا ہے. اب قرآن گمراہی میں کیسے اضافہ کرتا ہے؟ وہ ایسے کہ جب یہ شخص قرآن سے تو معلوم نہیں ہے کہ قرآن نے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، یہ تو صرف الفاظ کا رٹ لگا رہا ہے، صبح سے شام تک 10 پارے پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی پورا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے. لیکن جب کوئی حق پرست عالم اس کو قرآن کریم کی بیچ سے مسئلہ نکال کر بیان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے فلان، یہ قبروں سے نہ مانگا کرو، یہ قبروں والوں کے پاس کچھ نہیں، یہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے بھائی، آسمانوں میں رہنے والے
زمینوں میں رہنے والے سب کے سب غیب نہیں جانتے. غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تعویذ والوں کے پاس مت جایا کرو، یہ گمان، یہ عقیدہ لے کر کہ یہ مجھے خفیہ چیزیں بتا دے گا، یہ مجھے بتا دے گا کہ فلان آدمی نے تمہاری اوپر تعویذ کی ہے، سحر ہوا ہے، منتر کے شکار ہو گئے ہو. ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. تم تعویذ گر میں بھی غیب کے خزانے ڈھونڈ رہے ہو، اولیاء کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، کن کن چیزوں سے آس لگائے ہوئے ہو. چھوڑو، یہ غیب نہیں جانتے. اگر کوئی کسی کے اندر غیب کے جاننے کا گمان بھی رکھتا ہے تو وہ کافر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ عالمگیریہ، علامہ شامی رحمہ اللہ اور خلاصۃ الفتاوی اور دیگر کتب نے لکھا ہے، اگر کسی نے نکاح باندھ لیا، گواہ نہیں ہے، ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے ہیں، نکاح باندھ لیا اور کہا کہ اللہ اور رسول گواہ ہیں، تو یہ شخص کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی حاضر ناظر، اس نے رسول کو بھی حاضر ناظر اور غیب عالم بالغیب سمجھا کہ رسول بھی گواہ ہے، یعنی وہ بھی یہاں کو جانتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، تو یہ کافر ہو گیا. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے رد المحتار میں لکھا ہے، اور شیخ عالمگیر بادشاہ نے جو 500 علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتاوی ہندیہ عالمگیریہ جس کو کہتے ہیں، خلاصۃ الفتاوی اور دیگر فقہ کی تمام کتب نے لکھا ہے. انشاءاللہ کسی وقت وہ بھی بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جب اس کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، قبروں پہ نمک مت کھایا کرو، غیر اللہ کی نظر و نیاز مت کیا کرو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، ہم تو کریں گے، وہ فلان عالم جو کہتا ہے، وہ فلان صاحب. تو اس کا کفر اور بھی بڑھ جائے، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا عاجز، پر اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے. میں کہتا ہوں کہ اے لوگو، تم قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، ان کو چومتے ہو، پڑھتے ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شروع سے آخر تک تمہارے عقیدے کے خلاف ہے. اگر تم لوگوں کو پتہ چلا کہ اس قرآن میں ہمارے عقیدے کی تمام باتیں ہمارے خلاف ہیں تو تم اس کو پھینک دو گے یا پکے مسلمان بن جاؤ گے. بہرحال میرا مقصد، میں یہ بیان صرف ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو لوگ قرآن کو اور اللہ کو اور رسول کو تمام دنیا سے اونچا سمجھ رہے ہیں، جو قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنے تمام پارٹی کے علماء سے، اپنے مقتداؤں سے، اپنے اساتذاؤں سے، اپنے پارٹی والوں سے قرآن کی ایک آیت اونچی سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے تو میری بحث ہی نہیں. جو قرآنی آیت کو اپنے استاذ اور اپنے پیر اور اپنے پارٹی کے سربراہ کے سائے کے نیچے مانتا ہے، وہ قرآن پر تب عمل کرتا ہے جب اس کو اس کا استاد کہہ دیتا ہے. جب اس کو اس کا استاد کہتا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو وہ خدا کی آیت کو بھی جھٹلا دیتا ہے. ان لوگوں سے میری کوئی گزارش نہیں. میں صرف ان خدا پرست عوام کے لیے یہ بیان دے رہا ہوں جو اپنے دین کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں، اپنے سونے بھی دے رہے ہیں، مولویوں کو چندے بھی دے رہے ہیں، زمینیں بھی دے رہے ہیں، مگر مولوی لوگ، یہ باطل پرست ملا، یہ باطل پرست پیر ان کی دولتوں کو بٹور رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اس کو راہ راست نہیں دکھا رہا. عوام جتنے پیسے مولویوں کو دیتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ علماء کا سب کچھ عوام کا دیا ہوا ہے، لیکن عوام علماء سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تک پہنچانا. مگر علماء نے ان کو اللہ کی پہنچانے کی جگہ اپنے پیٹ تک پہنچا دیا ہے کہ بس یہ میرا پیٹ دیکھو، یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں مانو. ایک قرآن بھی انہوں نے نہیں سکھایا، کروڑوں روپے عوام کے کھا کر ایک قرآن تک ان کو نہیں سکھایا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کفر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے قرآن کریم، کیونکہ حق مسئلہ جب ان کے سامنے آ جاتا ہے
تو وہ انکار کر لیتا ہے اور اس انکار کی وجہ سے اس کا کفر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس تم غمگین نہ ہو ان کے کفر پر، ان کے کفر پر غمگین نہ ہو، یہ کرتا رہے جو بھی کچھ کرے۔ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ یہ اقامت کیا ہے؟ کتاب کو قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ میں نے معنی کیا کہ جب تک تم عمل کر لو۔ اقامت کا معنی عمل کرنا۔ علماء لکھتے ہیں تصدیق کرنا، عمل کرنا، لوگوں پر جاری کرنا۔ تصدیق کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب تم اس کو سمجھ لو۔ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھتے ہیں تو تب آپ اس کی تصدیق کریں گے نا۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور آپ وہاں سے اٹھے کہ بالکل مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو لوگ تمہارے اوپر ہنسیں گے کہ بھئی کون سی بات ہے جو تم تصدیق کرتے ہو اس کی۔ تو قرآن کی تصدیق وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سمجھ تو لیں، عوام تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ علماء نے ان کو دور بھگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس دنگل میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں لیس فی کتاب اللہ آیۃ اشد علی من قولہ تعالی یا اہل الکتاب لستم علی شیء۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پوری قرآن کریم کے اندر اس سے سخت آیت مجھے کوئی دوسری نظر نہیں آتی، یہ تو بہت سخت ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ تم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے ہو جب تک تم نے قرآن پر عمل نہیں کیا ہو۔ اب قرآن پر عمل بغیر سمجھنے کے ممکن ہے؟ اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر سمجھنے کے علاوہ اس پر عمل کیسے کرو گے؟ امام طرطوسی رحمہ اللہ الحوادث والبدع صفحہ 71 میں لکھتے ہیں اقامتہما فہمہما والعمل بہما، کہ قرآن پر اقامت کا کیا معنی ہے؟ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسے گدھے کی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب اس کے الفاظ عام ہیں۔ امام طرطوسی رحمہ اللہ الحوادث والبدع صفحہ 71 میں لکھتے ہیں اب یہ علماء کے نام ہم کیوں پیش کرتے ہیں کہ فلان عالم نے یہ لکھا؟ یہ اس لیے کہ لوگ قرآن کریم کو کم مانتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے دیں تو لوگ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کو کسی عالم کا حوالہ دے دیں کہ بھئی تمہارے گاؤں کے فلان مولوی صاحب یہ، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کا ایمان اپنے علاقے اور اپنے پیشواؤں اور اپنے مقتداؤں پر ایمان ہے، اپنے طریقے کے علماء پر لوگوں کو، بریلی علماء کو مانتے ہیں، دیوبندی علماء کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرقے والے اپنے فرقے کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن اور سنت کو مانتے، علماء کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر مانے تو کوئی بات نہیں، لیکن علماء کی روشنی میں قرآن و سنت کو ماننا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایک ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء کو ماننا کہ بھئی اس عالم کو اس لیے مانتا ہوں کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق چل رہا ہے، قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ مولوی اس کے پیچھے جا رہا ہے، لہٰذا میں اس کو اس لیے مان رہا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن قرآن اور سنت کو علماء کی روشنی میں ماننا کہ بھائی یہ آیت اس لیے مانتا ہوں کہ مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کیا ہے لہٰذا ٹھیک ہی کیا ہوگا، یہ بہت بری بات ہے۔ تو امام طرطوسی رحمہ اللہ صفحہ 71 میں الحوادث والبدع میں لکھتے ہیں فدخل فی عموم هذا من يحفظ القرآن من اہل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه۔ امام طرطوسی اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اس آیت کے عموم میں وہ تمام حافظ داخل ہیں
جو ہماری امت میں ہیں اور قرآن کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه، پھر قرآن کریم کے فہم کی کوشش نہیں کرتے اور نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو یہ آیت ان پر فٹ ہے۔ یہ امام طرطوشی اور ابن قیم رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا معنی؟ یعنی معنی یہ ہوا قرآن کا کہ جن لوگوں کو قرآن اور تورات وغیرہ پر عمل کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں، عمل نہیں کیا، تو وہ لوگ جو قرآن یا دوسری کتاب کو پڑھتے تو ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کمثل الحمار، تو ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئی نیچے جا رہی ہوں۔ اب گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر کون سی کتاب ہے؟ تو ہمارے زمانے کے حفاظ، ہمارے زمانے کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صاف کہا ہوا ہے کہ وہ گدھوں کی طرح ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لو کہ آگے حوالے قرآن کی مزید آیتیں بھی آئیں گی، احادیث بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور کئی کتب اور کئی علماء کے حوالے بھی آئیں گے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم گدھوں کی طرح ہو، یحمل اسفارا، جو کتاب اس کے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں لکھتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب عوام کو اتنا کنفیوز کیا گیا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، ان کو کنفیوز کا کیا معنی کریں؟ پریشان، ان کو پریشان کیا گیا ہے، عوام کو اتنا پریشان کیا گیا ہے، ان کو اتنا مخبوط بنا دیا گیا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ہم اب کریں کیا۔ یہ مولویوں نے ایسا کیا۔ اگر اب مولوی اس کو صحیح حقیقت صورتحال بتاتے کہ بھئی قرآن پڑھنا فرض ہے، اس کا ترجمہ فرض ہے، اس پر عمل جب فرض ہے تو عمل کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، لیکن علماء نے، یہود نصارہ کی اشارے پر علماء سوء نے، تصوف زدہ مولویوں نے، علم تصوف سے آشنا لوگوں نے، شیعوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی خباثت پھیلا دی کہ اسلام کے لیے کوئی معیار علم اور معیار تعلیم ہی نہیں چھوڑا۔ اب اگر کسی کو تم لے آؤ کہ یہ ڈرائیور ہے، کسی کو لے آؤ کسی کمپنی میں کہ یہ درزی ہے، اگر کوئی آدمی چلا جائے کہ یہ انجینئر ہے وغیرہ وغیرہ، اگر اس سے وہاں کا جو انچارج ہے وہ پوچھ لے کہ تم درزی ہو، وہ کہتا ہے ہاں میں درزی ہوں۔ اب درزی ہونا اسلام سے بڑی ڈگری ہے یا چھوٹی ڈگری ہے؟ اسلام درزی ہونے سے بڑی ڈگری ہے، اسلام انجینئرنگ سے بڑی ڈگری ہے، اسلام ڈرائیونگ سے بڑی ڈگری ہے، تمام کائنات کی ڈگریوں سے بڑی ڈگری اسلام ہے۔ اب اگر ایک ڈرائیور کسی کمپنی میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، اور انچارج پوچھتا ہے اسٹیئرنگ کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار اسٹیئرنگ کو تو نہیں جانتا ہوں۔ کلچ کو جانتے ہو؟ نہیں جی۔ بریک کو جانتے ہو؟ نہیں جی۔ کتنے گیئریں ہوتی ہیں گاڑی میں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا تو کیا وہ اس کو ڈرائیور مان لے گا؟ اب اگر تمہیں کوئی آدمی آئے کہ میں درزی ہوں اور آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کپڑوں کی کٹائی کیسی کی جاتی ہے، اور وہ تمہیں کہے کہ نہیں کپڑے کی کٹائی تو نہیں جانتا ہوں۔ اچھا جی سلائی کیسی ہوتی ہے؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا کالر کیسے بنتے ہیں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ گریبان کیسا بنتا ہے؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ آستین کیسے بنتے ہیں؟ جی یہ بھی پتہ نہیں۔ تو تم اس کو مان لو گے کہ یہ درزی ہے؟ اب اگر آج کے مسلمان سے ہم ضروریات دین کے بارے میں پوچھ لیں، جس طرح کہ قرآن اور سنت نے فرمایا لکھا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، کہ لا الہ الا کا علم حاصل کر لو، پڑھنا نہیں کہا، آگے آ رہی ہیں یہ باتیں۔ اب مسلمان سے پوچھ لو الہ کیسے کہتے؟ جی مجھے پتہ نہیں۔ لا الہ میں کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ جی مجھے یہ پتہ نہیں۔ الا اللہ میں کس چیز کا اس بات ہوتا ہے؟ جی مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ولا اور برا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ جی مجھے یہ بھی پتہ نہیں۔ اچھا دوستی اور دشمنی؟ جی اردو میں بولتا ہوں، یہ بھی جی پتہ نہیں۔ اچھا نہیں ہے
لائق عبادت لا الہ الا اللہ، نہیں ہے لائق عبادت مگر ایک اللہ ہے۔ جی یہ عبادت کیا چیز ہے جی یہ بھی پتہ نہیں۔ اب جس آدمی کو نہ عبادت کا پتہ، نہ الہ کا پتہ، نہ معبود کا پتہ، نہ رحمان کا پتہ، نہ لا الہ کا پتہ، نہ الا اللہ کا پتہ، نہ ضروریات سے دین سے باخبر، تو یہ کیسا مسلمان ہوا؟ دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف اور جاہل اور ان پڑھ ہو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ انجینئر تو نہیں بن سکتا ان پڑھ جاہل، انجینئرنگ کے لیے بھی کچھ معلومات کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ کے لیے بھی کچھ علم کی ضرورت ہے۔ الغرض چائے پکانے کے لیے بھی کچھ معلومات کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں کچھ کا بھی پتہ نہ ہو تب بھی تم مسلمان ہو۔ تو کیا یہود و نصارہ کے سامنے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ مسلمان جاہل کا نام ہوتا ہے، مسلمان بدھو کا نام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کون سا تاثر ہے؟ یہ مسلمانوں کی سفید پیشانی پہ یہ بدنما داغیں کس نے لگائے؟ یہ علماء سوء نے، یہ اہل تصوف نے، کہ بھئی ذکر کرو بس سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک عبادت کے اندر مست کر کے تمام عبادتوں سے منہ موڑنا، یہ تصوف ہے۔ قرآن میں کوئی انہماک کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے دامن کو پکڑ لو وہ تمہیں جنت لے جائے گا۔ یہ تاثر کہاں سے پھیلا؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ تاثر نہیں تھا، وہ یزکیہم پر تو وہ بھی عمل کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، تابعین بھی کرتے تھے، امام ابو حنیفہ تابعی ہے، اس کے زمانے میں بھی پیری مریدی نہیں تھی۔ یہ کیسے نکل آئی؟ کس نے نکالی؟ کیا بات ہے؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جب قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں علماء سوء کے تمام دھوکے سمجھ آ جائیں گے۔ اس لیے تو مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جب 15 علوم تمہارے ساتھ نہ ہو تو قرآن پڑھنا نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بتاؤ صحابہ کرام کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے 15 علوم حاصل کر کے اس کے بعد قرآن کو حاصل کیا؟ یہ دھوکہ کیوں عوام کے ساتھ کرتے ہو؟ ان عوام کے ساتھ جو تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں، جو تمہیں چندے بھی دیتے ہیں، جو تمہیں مساجد بھی بنا کے دیتے ہیں، زمینی بھی تمہیں ہبہ کرتی ہیں، وہ عوام جو تمہیں کاری بھی خرید کر دے دیتے ہیں، وہ عوام جن کے دیروں میں، جن کے عرب میں جا کر ان کی مزدوریوں سے ان کے پیسے لیتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو ان کو دیروں کے اندر، وہ آپ لوگوں سے کہیں بھی چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، سب کچھ لوٹا رہے ہیں۔ آخر تم قرآن کیوں ان کے سامنے ہی نہیں رکھتے ہو؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ بہرحال اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، سورہ صاد آیت 29، یہ کتاب مبارک کتاب ہے جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ کس چیز کے لیے؟ جی دم درہا کے لیے، چپ کرنے کے لیے، جی نماز میں صرف پڑھنے کے لیے، جی حافظوں کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ اب آیت میں غور کون کرے گا؟ جو آیت کو معنی تو سمجھے گا نا، آیت کے معنی کو جو نہیں سمجھے تو وہ غور خاک کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کے نزول کا مقصد 2 چیزیں ذکر کی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، دوسری ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ